پیارے دوستو، کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنے حقوق کا دفاع کرنا خود سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ پیارے دوستو، جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہے، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ پیارے دوستو، کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ لوگ اتنے دیندار ہیں، چوری کی مرغی کو بھی تکبیر پڑھ کر حلال کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ عہدوں پر رہتے ہوئے انسانیت دکھائیے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی صوفی، حاجی اور فقیر بن جاتے ہیں۔ زندگی ہر کسی کی خوشی نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہیں۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہو، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے تو انسان خاک سے بنا ہے، لیکن لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ پیارے دوستو، قبریں جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ہزاروں یار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے بھی موڑ آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔
حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ پیارے دوستو، طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ یاد رکھیے گا، شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تب ذرا سوچ کر کیا کیجئے، جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجئے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ واہ انسان، تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ نہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ جو دین کو برباد کر کے، پیارے دوستو، جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔